होठ सुर्ख यकूत जिवें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KK TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान मलिक। ज़िला पाकपतन शरीफ का एक इलाका मलका हांस, जहां पर जामिया मस्जिद वारिस शाह के नाम से मंसूब की गई है और तारीख़ के आईने में मस्जिद 700 साल पुरानी है, जबकि आज से कम व बेश 300-350 साल कबल वारिस शाह यहाँ पर आए और मशहूर जो किस्सा है हीर रांझा का, वारिस शाह ने अपने हाथों से लिखा। यहीं पर वो जगह है, वो हुजरा है, वो छोटा सा माहौल है, वो छोटा सा एरिया है जहाँ बैठकर वारिस शाह ने हीर रांझा का ये जो मशहूर किस्सा है वो लिखा और रहती दुनिया तक अपने लिए एक नाम पैदा किया। लेकिन बहुत सी क्या सराहियाँ भी हैं। मखदूम बाबा का ज़िक्र मिलता है जो उनके उस्ताद थे, लेकिन जब हमारी यहाँ के मकामी लोगों से बात हुई और ये जो मस्जिद है वारिस शाह के नाम से मंसूब है, इनके जो मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया हैं और जो कारी साहब हैं यहाँ के मेन हेड, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि मखदूम बाबा की जो रवायत है वो बड़ी पुरानी है और कहीं से भी कोई ऐसा प्रूफ या सुराग नहीं मिलता कि मखदूम बाबा के कहने पर ये हीर लिखी गई। अलबत्ता उनके मुताबिक, ये जो कारी साहब हैं इनके मुताबिक, इनके जो आबा व अजदाद थे उनके साथ जो 10वीं पीढ़ी है उनके साथ वारिस शाह का काफ़ी एक ताल्लुक़ था और वारिस शाह जब पाकपतन आए तो इनके मुताबिक ये है कि हो सकता है कि इनके आबा व अजदाद उन्हें मलका हांस में लेके आए हों और फिर मस्जिद में लेके आए हों। कई फ़िल्में भी रिलीज़ हो चुकी हैं, कई ड्रामे भी बनाए जा चुके हैं। हर ड्रामे, हर फिल्म में, हर टॉपिक पे अलग अलग क्या सराहियाँ हैं, अलग अलग तारीख़ी अदवार हैं। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको दिखाएं ये जगह हैं, यहाँ पर किस किस्म के लोग आते हैं और आज इनकी क्या हालत है, उस वक्त इनकी क्या कैफियत थी। देख के एक रूहानियत पैदा होती है कि किस तरह ये मतलब इतने पुराने लोग और उनकी हाथ से लिखी हुई चीज़ें यहाँ पर महफूज हैं। दीवारों पर बड़े अच्छे अंदाज से उनके जो मजमुआ कलाम के कुछ हिस्से हैं वो लिखे गए हैं। हुजरा भी आपको दिखाएंगे। लोग जो कि जोग दर जोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं डेली बेस पे, चाहने वाले वारिस शाह के हीर रांझा को सुनने वाले, चाहने वाले डेली बेस पे यहाँ आते हैं। लेकिन ये भी यहाँ से पता चला हमें, जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि आज से कम व बेश 350 साल कबल वारिस शाह यहाँ से कूच कर गए और उनका जो मज़ार है वो शेखुपुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, वहाँ पर उनका मज़ार है। सालाना उर्स की तकरीबात वहाँ पर मुनक्कद होती हैं, जहाँ से भी लोग जाते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ भी स्पेशल ये हुजरा देखने, ये मस्जिद देखने पूरी दुनिया से तकरीबन लोग यहाँ पे आते हैं। चाहने वालों का एक मजमुआ यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहता है। तो आएँ आपको दिखाते हैं वो हुजरा और ये सारे मामलात हमारे साथ रहिए। जो जगह आपको दिखाने लगे हैं ये हुजरा है बाबा पीर वारिस शाह का, जहां बैठकर उन्होंने हीर लिखी। और इसके अलावा हुजरे की क्या हालत है, उस वक्त क्या हालत थी, और आप जब हुजरा देखेंगे तो आप सोचने पर यकीनन मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह यहाँ पर हीर लिखी गई। और ये जगह आप देख सकते हैं कितनी कंजस्टेड ये माहौल है जहाँ पर बैठकर ये हीर लिखी गई और हुजरा शरीफ के नाम से जगह मशहूर है। अब भी जो चाहने वाले हैं वारिस शाह के हीर रांझा जिन्होंने सुनी है और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ किस्म की फ़िल्में भी रिलीज़ हो चुकी हैं हीर रांझे पे, लेकिन मज़ीद क्या सराहियाँ हैं और हकीकत क्या है इसका तो अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है। बहरहाल एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक, जिस तरह कारी साहब ने भी हमें बताया कि 700 साल पुरानी मस्जिद की तारीख़ है और कम व बेश 300 साल गुज़र चुके हैं कि जब से वारिस शाह इस हुजरे को छोड़कर यानी शेखुपुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर उनका मज़ार है, वहाँ वो पहुँचे। वो किस तरह पहुँचे अभी आपको दिखाते हैं। ये हुजरा जहाँ पर बैठकर, यकीनन KK TV की ये एक बेहतरीन एफ़र्ट है कि आपको हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से, अपने इस प्लेटफार्म से, KK TV के प्लेटफार्म से आपको ये जगह, ये मंज़र और ये व्यू आपको दिखा रहे हैं। बड़ी दूर दूर से आज जब हम यहाँ प्रोग्राम करने पहुँचे तो लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी कि जो यहाँ पर आ रहे थे और जोक दर जोक और एक लाइन लगी हुई थी, जिस तरह कुरानदाजी और टिकटों का था, मतलब समा था। लेकिन मेहरबानी है मस्जिद इंतज़ामिया की, जिन्होंने हमें इतना टाइम दिया कि हम अंदर आने के काबिल हुए इतने रश से गुजर कर। और लोगों की क्या राय है, क्या नुक्ता नज़र है, क्या सोच कर लोग यहाँ पे आते हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये भी आप देखेंगे हमारे
اس پلیٹ فارم سے بہرحال آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر وارث شاہ نے ہیر رانجھے کا قصہ لکھا جو رہتی دنیا تک رہے گا، اور ان کی یہ جو مجموعہ کلام ہے ان کی وہ جو اصل تھا اصلی حالت میں تو نہیں پتا، شاید گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس وہ مجموعہ کلام موجود ہو، لیکن ان کے ہاتھ کا لکھا ہو جو مجموعہ کلام ہے اس کی جو فوٹو کاپی ہے اس کا پورا ایک سیٹ یہاں پر موجود ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح نفاست کے ساتھ وارث شاہ نے وہ لکھا۔ تو بہرحال آج سے 300 سال قبل وہ یہاں سے ملکہ ہانس کے علاقے سے مطلب چلے گئے اس علاقے کو چھوڑ کر، پھر بعد میں کیا ہوا اللہ جانے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے نہ اس کلچر کو یا ان کی بیٹھک کو یا ان کی آرام گاہ کو یا جہاں وہ بیٹھ کے یہ اپنی لکھتے تھے اور کتابیں بناتے تھے یا ہیر پہ قصہ بناتے تھے، تو آج ہم بڑے خوش ہیں ان کی بیٹھک پہ آئے ہوئے، آ کے روحانی ایک سکون ملا ہے، اور قاری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو ان کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عشق دی مرض قبول میاں، ہیر عشق نامول سواد دیندا، نال چوریاں اتے ادھاڑیاں دے۔ اس مسجد کی اور اس حجرے کی تاریخ کتنی پرانی ہے، تاریخ کے آئینے میں اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی واقعی یہاں پہ ہیر لکھی گئی یا یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں، ذرا اس متعلق بتائیے گا۔ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے اس کے دو تاریخی پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ پیر وارث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے جو کہ پنجابی زبان کے ایک عظیم شاعر ہے، اور دوسری جو مسجد کی تاریخی اہمیت ہے کہ یہ مسجد 700 سال پرانی ہے۔ مسجد کی تعمیر 740 ہجری ہے، تو اگر ہم اپنے برصغیر پاک و ہند پر نظر دوڑائیں تو بہت کم مساجد ہوں گی جو 700 سال پرانی ہوں گی۔ 200 سال 300 سال پرانی تو مسجد ہمیں مل جائے گی، لیکن 700 سال پرانی مسجد نہیں ملے گی۔ تو اس طرح یہ دو اہمیتیں ہیں مسجد کے حوالے سے تاریخی، کہ ایک تو 700 سال پرانی ہے اور دوسرا کہ پیر وارث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ پیر وارث رحمۃ اللہ علیہ 1755 عیسوی میں 1176 ہجری میں ادھر تشریف لائے، اور 4 سال کا عرصہ جو انہوں نے ادھر گزارا ہے اسی حجرہ مبارک میں جو آپ نے نیچے دیکھا۔ تو یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے پنجابی زبان کا عظیم شاہکار جسے آج لوگ ہیر وارث شاہ کے نام سے جانتے ہیں وہ تخلیق کیا، اور تو اس وجہ سے اس مسجد کی جو ہے وہ نسبت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ باقی یہ جس طرح آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ قیاس آرائیاں ہیں، تو یہ قیاس آرائی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور پیر وارث شاہ کا اپنا جو آپ کلام پڑھے تو انہوں نے خود لکھا کہ کھرل ہانس دا ملک مشہور ملکہ جتھے شیر کیتا نہ راز دے میں، پرخ شیر دی آپ کر لین شاعر گوڑا پھیریا وچ نخاس دے میں۔ تو ملکہ ہانس کا ذکر پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اور پھر جتنے بھی آپ پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، مورخین نے جتنا بھی پیر وارث شاہ کے حوالے سے لکھا ہے، تو یہ متفقہ ان کی رائے ہے کہ پیر وارث شاہ نے ملکہ ہانس میں بیٹھ کر اسی حجرہ مبارک میں مسجد وارث شاہ کے بیٹھ کر انہوں نے اپنی جو ہے وہ اس کلام کو مکمل کیا ہے۔ اور یہ بتائیں کہ یہ جو مجموعہ کلام ہے ان کا، یہ اصل حالت میں مطلب کہاں ہے اس وقت؟ یہیں پہ ہے جس طرح آپ نے ہمیں یہ کاپی دکھائی ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، لیکن وہ جو اصل کلام ہے اس کے متعلق کیا کہنا ہے جو پرانے لوگ ہیں ان کا؟ اصل کے حوالے سے کوئی مستند روایت نہیں ملتی کہ اصل کہاں پر ہے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی ادھر خطیب رہے ہیں، میں خود بھی ادھر خطیب بھی ہوں۔ تو جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ اوریجنل جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس محفوظ، اور ہمارے پاس جو اوریجنل کی فوٹو کاپی ہے یہ ہم دربار شریف سے لے کر آئے ہیں جڈالہ شیر خان سے۔ تو اوریجنل کے بارے میں کہ وہ کہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ اصل کتاب جو ان کے ہاتھ کے لکھی ہے وہ کہاں پر محفوظ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب وہ یہاں پہ آئے تو اکیلے تھے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ساتھی، اور مطلب ان کے جانے کے بعد پھر کیا ہوا، اور مسجد کی تزئین و آرائش کس طرح کی گئی؟ جو یہاں کے مقامی لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، بزرگوں میں جن کا شمار کیا جاتا ہے کہتے ہیں، ذرا اس متعلق تھوڑا بتائیے۔ پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملکہ ہانس جو آمد ہے اس کے حوالے میں کئی روایات ملتی ہیں، لیکن کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے کہ پیر وارث شاہ ملکہ ہانس میں کس طرح پہنچے۔ ایک تو ان کے پیر و مرشد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جی، جو غیر مستند روایت ہے کہ ان کے پیر و مرشد جو مخدوم بابا ہیں انہوں نے ادھر بھیجا ملکہ ہانس میں۔
تو جو مخدوم بابا کا کردار ہے وہ حقیقت میں ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں ہے. مخدوم بابا جو ان کے پیر و مرشد ہیں، جو ان کے پیر و مرشد کے حوالے سے آپ کو جتنی بھی روایات ملیں گی کتب تاریخ کے اندر، وہ پیر وارثہ رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے ہیں سلسلہ چشتیہ میں حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، جو اس وقت گدی نشین کو ان کے ہاتھ پر. اور پیر وارثہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خود لکھا کہ مودودہ لاڈلا پیر چشتی شکر گنج مسعود بھرپور ہے جی، بائیاں کتبہ وچ پیر کامل جندی حاضری رود منظور ہے جی. تو یہ کلام بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بیعت حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے. کیوں کہ وہ خود ان کو کامل مان رہے ہیں، بائیاں کتبہ وچ پیر کامل. تو بندہ جس کو کامل مانتا پھر اسی کا بیعت ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک کو کامل مانے اور جا کر جو ہے وہ سی یا ڈی کا مرید ہو جائے. تو وہ ذہن جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو باقی مورخین نے بھی یہی جو ہے وہ روایت کو برقرار رکھا کہ اور لکھا ہے کہ بیعت جو ہوئے ہیں وہ ادھر پاک پتھر میں ہی ہوئے ہیں چشتیہ سلسلہ کے اندر. اور آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب وارث شاہ یہاں تشریف لائے اس وقت تو ظاہری سی بات ہے، آپ جس طرح کہہ رہے تھے 700 سال پرانی یہ مسجد ہے، تو اس وقت تو یہ سارا حجرہ اور یہ سارا سسٹم کچا تھا. تو اس مسجد کو پکا کس نے کیا اور یہ تزئین و آرائش اس کی کس طرح ہوئی، اس کے متعلق مسجد کے متعلق اب تھوڑا ہمیں بتائیں. مسجد جو ہے یہ شروع سے ہی پختہ ہے، مسجد کچی نہیں تھی اس وقت، مسجد شروع سے ہی پختہ ہے. باقی یہ جو حجرہ مبارک ہے یہ بعد میں تعمیر ہوا، پیر وارثہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو اس وقت یہ کمرہ موجود تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ تقریباً 350 سال ہو چکے ہیں آج پیر وارثہ رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر ملکہ سے جو ہے وہ روانہ ہوئے. تو کمرہ جو ہے وہ صاف ذرا اس حوالے سے مطلب کہ کافی مطلب کہ اس کی دیواریں کمزور ہوگی، چھتیں کمزور ہوگی. تو وہ بعد میں اسی کمرے کو جو ہے وہ گرا کر اس کی جگہ جو ہے وہ یہ لینٹر ڈال کے سیڑھیاں جو ہے وہ بنا دی گئی اور اصل جگہ کو محفوظ کر لیا گیا. جدوں عشق دے کم ہاتھ لائیے ہونٹ سرخ یقوت جویں لال جی چمکڑ. ناظرین کرام، پاک پتن شریف کا علاقہ ملکہ ہانس جہاں پر مسجد جو کہ وارث شاہ کے نام سے منسوب کی گئی ہے، اس کی آپ کو مکمل ہم نے حیثیت بتائی کہ تاریخ کے آنے میں اس کی کیا حیثیت تھی. وہ حجرہ جہاں بیٹھ کر ہیر لکھی گئی وہ بھی آپ کو دکھائی. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور کافی اچھا رہا ہوگا. آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا پروگرام کو، تاریخی چیزیں اور تاریخی ورثہ بھی آپ کو دکھایا ہے. مزید اچھے پروگرامز اور سیگمنٹس کے لیے دیکھتے رہیے کہ